اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں در اصل چینل سے حاضر ہے اور آج ذکر کریں گے انتہائی ناخوشگوار واقعہ، حالات غلط سمت میں، ٹیکسٹائل کا برا حال، بے روزگاری، پورٹ کی جو حالت ہے اس سے جو بحران آ چکا ہے، آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے افغان پاکستان کے جو تعلقات ہیں، دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور ڈونرز کانفرنس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں آنے والے وقت میں اس سے متعلق جو حالات ہونے ہیں، جس طریقے سے ڈونیشنز آنی ہیں، امداد آنی ہے، لونز آنے ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پنجاب اسمبلی پہ فیڈرل منسٹرز نے دھاوا بولا ہے، دینگا مشتی ہوئی ہے، دروازے کھلوائے گئے ہیں، دھکم پیل ہوئی ہے، پولیس کو دھکیلا گیا ہے، اس کے نتائج آنے والے وقت میں خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ مین سٹریم جو پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ جوتا پھینکا گیا ہے، غلط اقدام ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، لوگ آخر کیوں مجبور ہو گئے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے میں؟ کیا کسی کی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ یقیناً جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ملک، اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے، تو اس کے رد عمل میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ادارے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، انتہائی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ اس طرح کی اگر حرکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ یہاں پہ سیاست نہیں کر سکتے، پھر آپ یہاں پہ جلسے جلوس نہیں نکال سکتے، پھر آپ عوام میں نہیں آ سکتے۔ یہ راستے ہر کسی کے لیے بند ہو جائیں گے اگر اس طرح کا سلسلہ چل گیا۔ تو جوتا مارا گیا، رانا صاحب جوتا کلب میں شامل ہو چکے ہیں، یہ ایک غلط اقدام ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو سربراہان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ادارے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، عوام کو ریلیف دیں، ملک اور قوم کو تباہی سے بچائیں، تاکہ اس طرح کی حرکتیں آنے والے دنوں میں دیکھنے میں نہ آئیں۔ بات کریں گے افغانستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان اس دہشت گردی کی چکی میں پچھلی کئی دہائیوں سے پس رہا ہے۔ کبھی امریکہ کے ساتھ مل کے روس کا مقابلہ کیا گیا، طالبان بنائے گئے، اور پھر انہی طالبان کو دہشت گرد کا لقب دیا گیا، اور ان کے خلاف پھر جنگ کرتے کرتے دہشت گردی کا نشانہ پاکستان کی عوام بنے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بنی، اور 80,000 سے زیادہ پاکستانی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے۔ اور اب بھی جو افغانستان کے ساتھ امریکہ یا یونائٹڈ نیشنز یا وہ قومیں جنگ لڑ رہی تھیں، قابض رہیں، ناجائز قبضہ تھا ان کا، اور اس کے نتیجے میں آخر میں جو صورتحال ہوئی، پاکستان نے اتنا نقصان اٹھایا، اور نظر یہی آ رہا تھا، لگ یہی آ رہا تھا کہ ایک فرینڈلی حکومت اگر افغانستان میں آ جاتی ہے تو اس میں پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ پاکستان کے لیے راستے جو رشین سٹیٹس ہیں، بہت زیادہ ذخائر ہیں وہاں پہ، آئل اینڈ گیس کے ہیں، گندم ہے، باقی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے بزنس ریلیشنز ان کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، کچھ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کچھ امپورٹ کر سکتے ہیں، چیزیں سستی۔ یہ ایک خواہش تھی
کہ طالبان کے ساتھ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں گے، اچھے ریلیشنز ہوں گے، تو اس یہ ایک ہمارا راستہ کھل جائے گا امپورٹس ایکسپورٹس کے لیے، جو کہ کھلنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے قریب میں ہے، پڑوس میں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن دشمن نے اپنا وار وہ کر دیا ہے. دشمن نے جو کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہے وہ کھیل دیا ہے. تو وہ جو حکومت ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری دوست حکومت ہوگی، ہماری فرینڈلی حکومت ہوگی، وہ اس وقت حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہماری اس حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرتے، ان کو اچھا کرتے. ان کی دوڑیں لگی رہیں یورپین اور امریکن کی طرف، اور اس کا نتیجہ اب الٹا نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور اب اگر جس طریقے سے امریکن لوگوں نے، امریکن آفیشلز نے بیانات دیے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان کی دہشت گردی کے خلاف مدد میں ساتھ رہیں گے، ساتھ دیں گے، اگر وہ اس طرح کا ساتھ ہوا تو یہ دشمنی اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ اور بڑھے گی. اور جس طریقے سے فنڈنگ روکی گئی ہے، جو وہ علاقے ہیں جن کو صوبے کا حصہ بنایا گیا ہے، پہلے ان کو علاقہ غیر کہتے تھے یا فیڈرل کنٹرولڈ ایریاز جو تھے، فاٹا، ان کو جو ضم کیا گیا ہے، اگر ان کی فنڈنگ نہیں ہوگی، ان کے علاقوں میں ترقی نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی، صحت کو بہتر نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کے جو انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، ہسپتال ہیں، ان چیزوں میں ان لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ پروجیکٹس نہیں لگائے جائیں گے، فنڈز روکے جائیں گے، تو حالات مزید خراب ہوں گے. دہشت گردی بڑھے گی، متنفر ہوں گے وہ لوگ. تو پھر اگر آپ فنڈ روکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے صوبوں نے دینا تھا، 2 صوبوں نے دے دیا ہے، 2 صوبوں نے انکار کر دیا جی ہم نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے، تو وہ یقیناً غلط راستے کی طرف چلیں گے، جو کہ آج کل نظر آ رہا ہے. دہشت گردی کی صورتحال جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو دشمن پاکستان کے خلاف ایجنڈا لانا چاہتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. فنڈ روکنا ایک اقدام ہے، پھر ان کے ساتھ تعلقات نہ بڑھانا. فارن منسٹر کا یہ کام تھا کہ وہ سب سے پہلے افغانستان کا دورہ کرتا، لیکن آج 8-10 مہینے گزرنے کے باوجود اس کو توفیق نہیں ہوئی. وہ اپنے پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اسی خواب کے لیے، اسی خواب کو پایا تکمیل بنانے کے لیے وہ دوروں پہ دورے امریکہ کے، یورپ کے وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے ان ملکوں میں وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ ان کو بتا رہے ہیں جی ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں. تو دشمن کا تو یہی ایجنڈا ہے. اگر آپ نے اسی ایجنڈے پہ کام کرنا ہے تو آپ دشمن کا کام کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. دہشت گردی کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی روٹ کازز بھی دیکھنی ہوں گی. روٹ کازز کیا ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. وہ کام تو آپ کریں جو آپ کے کرنے والے ہیں، پھر آپ مقابلہ کریں کسی چیز کا. اپنا کام کرنے والا کریں، اور زور زبردستی کسی بھی نہ کریں. زور زبردستی اس وقت کریں جب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ کے کرنے والے کام آپ نے کر دیے ہیں. جو وہاں پہ ضروریات ہیں ان لوگوں کی، وہ پاکستانی ہیں، آپ ان کی ضروریات پوری کریں، ان کو اپنے خلاف خواہ مخواہ میں نہ کریں نا. تو پھر تو بات آگے بڑھتی ہے. اگر وہ آپ کام کرتے نہیں ہیں اور پھر آپ زور زبردستی کہتے ہیں جی ہم نے یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، تو یہ شاید آپ انتہائی غلط راستے پہ چل پڑیں گے، اور اس کو بعد میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے امریکہ تو اب نکل گیا ہے، باقی قومیں نکل گئی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نکل گیا ہے. اب وہی جنگ جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ تھوپی جا رہی ہے. اور کس طریقے سے تھوپی جا رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے ہمارے سربراہان کو، ہمارے اداروں کو.
اس سے پہلے تو یہی خواہش کرتے رہے تھے، سارے آن بورڈ تھے، ادارے بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، سیاسی حکومت بھی تھی، نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی تھی. تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ ہمارے حالات افغانستان میں ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہونے کے بعد بہتر ہو جائیں گے، جو کہ نہیں ہو رہے اور ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. اب ذکر کریں گے پورٹ پہ جو صورتحال ہے. گندم کا بحران تو آج کل بالکل پیک پہ ہے، گو کہ بہت ڈیلے کے بعد اس حکومت نے روس سے بھی گندم خرید لی ہے، وہ شپس بھی پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن بہت دیر کر دی ہے. اور اس وقت جب عمران خان گئے تھے اس وقت سارے خلاف تھے کہ روس کی طرف انہوں نے قدم کیوں بڑھایا ہے، یہ سستی گندم اور سستا تیل ان کو نہیں چاہیے، یہ تو امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا، حکومت کو چینج کیا گیا، رجیم چینج ہوئی، لیکن آج 8-9 مہینوں بعد ان کو دوبارہ اسی طرف جانا پڑا. اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو آج یہ بحران شاید آپ کو دیکھنے کے لیے نہ ملتا. اور اس کے لیے اس بحران کو فورسین بالکل نہیں کیا گیا، بالکل آرام سے بیٹھے رہے، اپنے چکروں میں لگے رہے، جو ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے، پرسنل انٹرسٹ تھے، اس کی طرف یہ قدم بڑھاتے رہے، وہ کام کرتے رہے. اس بحران کو نہیں دیکھا. گندم کا بحران زوروں پہ ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جو اس وقت پورٹ کی صورتحال ہے، 6,000 سے زیادہ کنٹینرز دالوں کے وہ پورٹ پہ پڑے ہیں جن کو کلیئر نہیں کیا جا رہا. $1 بلین کے قریب وہاں پہ ضرورت ہے ان کو کلیئر کرنے کے لیے. اور آپ کے جو امپورٹرز ہیں وہ ڈیمریجز دے رہے ہیں. 48,000 ملین ڈالرز کے قریب ڈیمریجز ابھی تک ان کو پڑ چکے ہیں. پھر صرف ڈیمریجز ہی نہیں ہوں گے، اگر کنٹینرز میں وہ دالیں اس طرح بند رہیں گی بہت لمبے عرصے تک، وہ خراب بھی ہوں گی. پھر اگر کلیئر ہوں گی تو وہ کب تک آئیں گی. ویسے ہول سیل ڈیلرز جو ہیں کراچی کے، جو امپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ پریشر کر دی ہے کہ وہ اپنا یہ سارا سلسلہ بند کرنے جا رہے ہیں، ہول سیل ڈیلنگ بند کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ بند ہو جاتا ہے، آٹا پہلے آپ کے پاس نہیں ہے، دالیں پاکستان اب خود بنا نہیں رہا، وہ دالیں جو پورٹ پہ پڑی ہیں یا باہر سے بعد میں منگوانی ہیں، وہ جب نہیں ہوں گی تو پھر صورتحال کیا ہوگی. آگے رمضان بھی آ رہا ہے، جہاں ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچارے جس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے، رمضان کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کو چیزوں کی ضروریات ان کی بڑھ جاتی ہے. تو کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو خوردنی تیل ہے اس کی بھی قلت وہ بھی نظر آ رہی ہے. ویسے مہنگائی دیکھ لیں کہ تیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور جب وہ جو شپس کھڑے ہیں آپ کے سمندر میں کھڑے ہیں اور کلیئر نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ جب کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے، تیل بنانے والی انڈسٹری ہے، وہ بند ہو جائے گی اور قلت ہو جائے گی خوردنی تیل کی بھی. تو پھر یہ عوام کہاں جائیں گی، کس کس چیز کی تلاش کریں گے؟ کبھی آٹا، کبھی دالیں، کبھی تیل، کس چیز کے پیچھے یہ بھاگیں گے. اور اب بات کرتے ہیں ڈونر کانفرنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بڑی خوشائند بات ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بڑے کھلے دل سے دنیا نے، یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کی عوام کا ساتھ دیا ہے، ان کے حق میں اعلان کیے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں. لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ اعلانات تو ہو گئے ہیں، لیکن اعلانات ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی فیزیبلٹیز تیار ہوں گی. کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ آئیں گے سامنے، ان کی ڈیزائننگ، پلاننگ، اس پہ کچھ ٹائم لگے گا، پھر ان کی اپروولز ہوں گی اور اس کے اگینسٹ فنڈنگ جاری ہوگی. اور وہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دم جو ہے نا وہ آپ کو پورے پروجیکٹ کا جو ہے وہ فنڈ ریلیز کر دیں گے. باقاعدہ اس کا ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا، کس طریقے سے یہ سپورٹ آنی ہے، کس طریقے سے یہ لون آنا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ 80% سے زیادہ یہ لون ہے اور 20% سے کم جو ہے یہ امداد دی گئی ہے. یہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ اعلان ہو گئے اور فوری طور پہ ڈالرز آپ کے پاکستان میں پہنچ جائیں گے. جس طریقے سے یہ لفافہ میڈیا جو ہے شور کر رہا ہے کہ ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، اور بھائی ڈالر ایسے اتنے آرام سے نہیں آئیں گے، اس پہ ٹائم لگے گا. اس کو آنے میں، پورا ہونے میں شاید 3 سے 4 سال لگ جائیں. لیکن پہلے اس کی جو پلاننگ ہونی ہے، پروگرامز بننے ہیں، پروجیکٹس بننے ہیں، اس کی پلاننگ اور ساری اپروولز، یہ سارا سلسلہ ایک چلے گا. اس میں کچھ مہینے لگ جائیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی کر کے یہ امداد آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سعودیہ میں بھی دیکھ لیں، ہمارے آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے، تو اس میں بھی سعودی شہزادہ جو ہے، کنگ ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنی اس ٹیم کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فیزیبلٹیز دیکھیں، وہ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی رپورٹ پیش کریں اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو ہمیں اتنی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جو کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے کرنے والے کام ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے. ہٹ درمی سے دور رہنا چاہیے اور ایک قومی مفاہمت کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. عوام کی جو آواز ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں تو اس کو میں دیر
کس لیے اس کو کر لینا چاہیے، عوام کی آواز سن لینی چاہیے. جب اتنے شکوک و شبہات ہیں اور اتنے غلط ڈائریکشنز میں ہم جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی اگر 1% بھی کہیں بہتری نظر آئی ہے تو وہ کوئی ہمیں بتا دے. بہتری ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اگر یہی ہٹ درمی رہی، یہی اسی طرح کی سیاست چلتی رہی، تو شاید آنے والے وقت میں بھی آپ کو کسی قسم کی اچھے کی توقع نہیں ہوگی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.